صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउ नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल हाकिमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हुक्मरानी फरमाने वाले, दरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان و حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو مسلمانوں کے امور کا نگہبان بنا دے اور وہ ان کی ضروریات و شکایات سننے کی بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، با اصول حق پسند عادل و دادگر، فکر اس کی عمیق اس کی گہری نظر، جس کے احباب کا خلد ہے مستقر، وہ عمر عادہ پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اور وہ ولی خدا حق بیاں حق نگر، کفر ہے جس کی حیبت سے زیر و زبر، جس کے دشمن سے فردوس پھیرے نظر، وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اور مسند عدل و انصاف پر جلوہ گر، جانشین ابو بکر و سرور عمر، وہ عمر اہل جنت کا نور نظر، وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 سے 26 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور وہ حکمران یہ کہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ پیاس سے مر گیا تو کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ عظیم حکمران جس کی سلطنت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، 1056 شہر فتح کیے، 3600 جو تھے وہ بڑے شہر فتح کیے، روم و ایران زیر نگیں آئے، 4000 مساجد تعمیر ہوئیں، کل جو عرصہ خلافت ہے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن ہے۔ اور اس میں کون کون سے شہر فتح ہوتے ہیں؟ ملک شام ہے، مصر ہے، عراق ہے، جزیرہ ہے، خوزستان ہے، ایران ہے، آرمینیا ہے، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان، کرمان، مکران۔ یہ وہ حکمران ہیں ناظرین کرام جو ہواؤں سے وائرلیس کا کام لیتے ہیں، جو دریاؤں کے نام رکے لکھتے ہیں اور دریا ان کو پہچانتے ہیں، ان کے نام سے لرزہ بند اندام ہیں دنیا بھر کے بڑے بڑے جو اس دور کے حکمران تھے، اور ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ان کے لباس پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے جب وہ بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کی گئیں۔ وہ کیا واقعہ تھا، یہ تفصیلات تو میرے جو آج مہمان ہیں وہ بیان کریں گے۔ خود زندگی کتنی سادہ، 26 لاکھ مربع میل کا جو حکمران ہے، بادشاہ ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ ان کے جو دسترخوان ہے اس پہ 2 سالن کبھی نہیں ہوئے، 1 سالن ہی ہے، اور اگر قحط کی کیفیت آتی ہے تو اپنے لیے چھوڑ دیتے ہیں، نہ گوشت کھایا، نہ مچھلی کھائی، نہ شہد استعمال کیا، نہ زیتون کا تیل اپنے لیے رکھا۔ اور جب بیت المقدس گئے تو میں تو پڑھ کے وہ رو پڑتا ہوں وہ واقعہ کہ تھوڑے سے جو اپنی جیب میں تھے اور ساتھ چھوارے تھے ساتھ، اور وہ جو کمزور سا اونٹ تھا اس پہ جا رہے تھے، اور جو خادم تھا وہ اوپر تھا سواری کر رہا تھا، اور خود جو خلیفۃ المسلمین تھے وہ پیدل چل رہے تھے۔ اور یہی بات تھی جس کو دیکھ کے لوگوں نے چابیاں، انہوں نے کہا کہ ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل۔ ناظرین کرام، ایک بہت دلچسپ واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، اور خطبے کے دوران آپ کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل۔ تو بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا تھا آج خطبے کے دوران؟ آپ نے کہا ساریہ گئے ہوئے تھے، اور جہاں وہ تھے اس جگہ جو تھے کافر جو تھے جو مخالف تھے انہوں نے ان کو گھیرا ڈال لیا، تو میں نے کہا دیکھو پہاڑ کے پیچھے سے تم پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ مقام مدینہ منورہ سے 1819 کلومیٹر دور تھا جہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز پہنچتی ہے اور حضرت ساریہ سنتے ہیں اور سارے۔ تو آپ کا ایک دوست تھا بچپن کا، وہ آ گیا، اس نے کہا عمر جب تم ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور تم اونٹ اور بکریاں چراتے تھے، تمہارے بعد ڈنڈوں سے مارتے تھے، تم سے اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، گم ہو جاتے تھے، آج تم 1800 کلومیٹر تک تم اپنی آواز پہنچا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ سیدنا عمر نے مسکرا کے جواب دیا، کہا اس زمانے میں جب اونٹ چراتے تھے میرے ساتھ، تم میرے دوست تھے،
اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوست بنا لیا ہے. یہ اس کا اعجاز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربت ہے اس نے اتنا بڑا حکمراں. سیدنا فاروق اعظم نے جو نظام دیا تھا سوشل سسٹم, آج بھی انگلینڈ میں جو یہ گزارا الاؤنس ملتا ہے اس کو عمر لا کہتے ہیں, یورپین ممالک میں اس کو عمر لا کہا جاتا ہے. ناظرین کرام آج اس پہ اور شہادت کے معاملے, آج ان کا یوم شہادت بھی ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں وہ پہاڑ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے اور حضور اس کے عاشق ہے. وہاں کھڑے ہیں, پہاڑ وجد میں آتا ہے. ساتھ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, عمر فاروق, عثمان ذوالنورین, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ احد ٹھہر جا, اس وقت تمہارے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو شہادت کی خبر بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی تھی. آج ہمارے موضوع سے متعلق میرے دونوں اسکالر ہی گفتگو زیادہ فرمائیں گے. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب رضا الدین صدیقی سے. جی صدیقی صاحب, کیا انتظام, کیا حسن انتظام تھا فاروق اعظم کا. وہ مائی ڈیزرٹ میں بیٹھی ہوئی اور وہ جو بیوہ عورت کے گھر پہنچ رہے ہیں سامان اٹھا کے, کیا واقعات ہیں؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کوئی افسانے نہیں لگتے, سچی بات بتائیں. ایسے ہی ہے. خلافت راشدہ اللہ کریم کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہاں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تسلسل ہے خلافت راشدہ. سبحان اللہ, سبحان یہ شاہکار رسالت ہے. اللہ. اور یہ دیکھیے کہ خلافت راشدہ کی معنویت پہ غور کریں نا. حدیث پڑھ دیں یہاں, خیر القرون کرنی جی. تو خلافت راشدہ دیکھیں کہ جس زمانے میں جس مزاج کے اور صلاحیت کے خلیفہ کی ضرورت ہے وہی اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا. جی سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق, یعنی دور رسالت کا گویا کہ تتمہ ہے نا, ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو کہ مزاج رسول سے گہری شناسائی رکھتا ہو, سب سے زیادہ مزاج شناس رسول, ہاں, تاکہ وہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے. اور پھر انہوں نے اس تسلسل کو بھی آگے بڑھایا اور پھر خلافت راشدہ کی بنیاد بھی رکھی اور ایک مزاج متعین کر دیا. اب حضرت عمر آ گئے. اب حضرت عمر کے بعد عرب فتح ہو چکا ہے اور اب کیسر اور کسرا کی طرف رخ ہے. یہ صرف جنگیں نہیں ہے, یہ صرف جغرافیے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 2 بڑی تہذیبوں سے اسلام کا ٹکراؤ ہے. ایک کسرا کی تہذیب جو 1500 سال سے چلی آ رہی ہے, ایک روما کی تہذیب, اور ایسے میں اسی شعور کی ضرورت تھی جو اللہ نے فاروق اعظم کو دیا تھا. جی اسی ایک تو ہے نا کہ آپ نے حکمت کیا وضع کی, فتوحات کی, اور یہ ہے کہ اس تہذیب پر آپ نے اسلام کی تہذیب کو کس خوبصورتی سے غالب کر دیا. یہ تہذیبوں کی کشاکش تھی اور اس کے لیے فاروق اعظم ہی درکار تھا. وہی شخصیت درکار تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی. اور یہ دیکھیے کہ کیا شعور ہے. آج اس واقعے کو ہم سرسری پڑھتے ہیں نا کہ عراق سے واپس آ رہے ہیں اور ٹھہر گئے, تو ایک بڑھیا, اب عربوں کا جیسے کہ رواج تھا کہ اس نے پہلے تو پیش کیا جو بھی محاضر تھا, تو انہوں نے پوچھا بانداز دیگر کہ عمر کے بارے میں کیا خیال ہے. تو مائی کہنے لگی مجھے اس کے بارے میں خیال رکھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ فرمانے لگے لگتا ہے مائی تم کو عمر سے ناراض ہو. تو اس نے کہا کہ وہ کب سے امیر المومنین ہے اور اس نے میری خبر ہی نہیں لی. ناراض تو میں ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ تھا تو تم کوئی عامل کو کہتی, کوئی اپنی اطلاع بھیجتی. اب وہ دیکھیے کہ سرحد پہ رہنے والی بوڑھی اپنے حقوق سے کس طرح واقف ہے. جی آج ہم کہتے ہیں نا جمہوری شعور اور حقوق اور فرائض. اس نے کہا کہ میں کیوں جاتی عامل کے پاس اور گورنر کو کیوں شکایت کرتی, میں عمر کے دربار تک رسائی کی سبیل کیوں نکالتی. عمر کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ مجھے جرت ہے, اگر کوئی بات ہے تو کرو کھڑے ہو کے. جی ہاں, اور وہ حضرت عمر رونے لگے کہ یا دیکھیں ایک بوڑھی کو بھی کس قدر شعور ہے اپنے حقوق اور فرائض کا. اس نے کہا میں کیوں جاتی بیکاری بن کے. عمر کو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے, اس کا کام تھا کہ میرے بارے میں پوچھتا. تو یہ دیکھیے کیا ایک شعور کی آبیاری. اس کے ساتھ بہت خوبصورت اگلا جو حصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مائی معافی ہو سکتی ہے اس کی خلیفۃ المسلمین کی. انہوں نے کہا میرے اتنے اخراجات ہوئے ہیں, پتہ نہیں جتنے بھی اس نے کوئی 28 دینار یا جو بھی درہم تھے بتائے, آپ نے وہ دے دیا اور کہا کہ اس کو معاف کر دو. اس نے کہا کہ نہیں, اس کو میں کیسے, بیٹے کاش کہ تم اس کی جگہ خلیفۃ المسلمین بن جاؤ. یہ بات کر رہے تھے تو پیچھے سے سیدنا علی المرتضیٰ بھی آ رہے تھے سفر کرتے ہوئے, اور عبداللہ بن مسعود. انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. تو مائی نے ایسے ہاتھ مارا سر پہ. اس نے کہا مجھ سے کیا غلطی ہوئی, میں امیر المومنین سے یہ جو ہے میں نے گلہ کر دیا اور اس طرح سخت گفتگو کی. تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان گھبرائیں نا,
آپ مجھ سے بتائیں کہ راضی ہو گئی ہیں؟ انہوں نے کہا میں راضی ہو گئی ہوں۔ آپ نے کہا ذرا مجھے یہ لکھ کے دے دو، مائی سے کہا۔ اس نے کہا وہ حضرت علی سے پوچھا کہ کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہا کوئی نہیں، نہ کاغذ تھا نہ کوئی چمڑا تھا۔ آپ نے اپنی چادر کا ایک کونا پھاڑا اور اس پہ حضرت علی نے لکھا کہ میں عمر بن خطاب امیر المومنین کو معاف کرتی ہوں اور قیامت کے دن میں اس کا سوال نہیں، شکایت نہیں کروں گی۔ یہ لیا، مائی کا انگوٹھا لگوایا اور آپ نے حضرت علی سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو علی یہ میری قبر میں ساتھ رکھ دینا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے دھوکہ کھا سکتا ہے غازی صاحب؟ عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا شخص جس کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری مسئولیت کی اس کو سونپی ہوئی ہے، اور قرآن اس پہ گواہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سبحان اللہ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خلافت راشدہ جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز فرمایا صدیقی صاحب نے، وہ اس لیے ہے کہ اس نے کار رسالت کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ سبحان اللہ، اچھا، سبحان اللہ۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے آپ ارشادات کو جب دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کا طریقہ اور سنت بھی لازم ہے۔ ایک بی بی آئی کہا حضور مجھے کام ہے، آپ کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں تم فکر نہ کرو، تمہارا کام ہو جائے گا، پھر آ جانا۔ کہا حضور میں پھر آؤں اور آپ نہ ہوں، فرمایا ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا۔ کہا حضور اگر وہ بھی نہ ملیں تو فرمایا عمر بن خطاب کے پاس چلی جانا۔ یہ وہ اشارے ہیں جس سے صحابہ کرام اخذ کرتے تھے ان ہستیوں کے کمالات کو، اور پھر اوورآل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ اے لوگوں میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو فالو کرنا۔ تو بطور خلیفہ راشد جب آپ متمکن ہوئے اس مسند پر، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ریکمنڈیشن ہے اس میں شامل ہے۔ اور لوگوں نے جب اس وقت کہا کہ عمر تو بہت سخت مزاج کے ہیں اور بہت جلالی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسی ہستی نکاح جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو آپ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا فکر نہ کرو، میں جو نرم تھا تو میری نرمی کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے عمر کو جلال دیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بعد جب خلافت کا بوجھ عمر کے کندھوں پہ آئے گا تو عمر بھی نرم ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ وہ کہا کہ یا اللہ، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے آخری ایام میں، یا اللہ میں جو تیری اس امت میں سب سے بہتر آدمی تھا اس کو میں اپنا خلیفہ بنا کے پوچھا نا لوگوں نے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کتنے جلالی آدمی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کی نظر میں اور میری نظر میں انسانوں میں جو بہترین بندہ ہے میں نے اس کو یہ ذمہ داری سونپی، یہ بیسٹ چوائس ہے۔ اچھا بیسٹ چوائس۔ اور اس کے بعد آپ نے جب وہ غشی کے عالم میں یہ وصیت لکھوائی ہے ان ریٹن، تو لکھنے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ اچھا، تو کہتے ہیں ابھی عبارت بول رہے تھے آپ تو ایک دم غشی آئی اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا، تو عثمان غنی کو سیاق و سباق سے سب معلوم تھا کہ عمر فاروق کے بارے میں لکھوا رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ غشی کے عالم میں گئے تو میں نے آگے لکھ دیا کہ میرے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہوگا، اور پھر دوبارہ جب آپ کی طبیعت بحال ہوئی تو فرمایا عثمان بتاؤ کیا لکھا ہے؟ کہا جی یہاں تک تو آپ نے لکھوایا تھا
یہ آگے میں نے لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا بالکل صحیح تم نے لکھا ہے, میں نے یہی لکھوانا تھا. اچھا یہ قرائن تھے, یہ آثار تھے, صحابہ سمجھ رہے تھے کہ اب عمر بن خطاب ہی چاہیے اس وقت امت کو. اور عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق کی فراست کا مجھے اس دن پتہ چلا تھا جب انہوں نے عمر بن خطاب کو اپنا خلیفہ بنایا. اچھا اب ان کی مصولیت دیکھیے جو بھی بات ہوئی. میں خود اپنی بھی کریکشن کی آج. امام ابن جریر طبری لائے ہیں کہ آپ خطبہ دے رہے تھے فاروق اعظم اور فرمائے والذی بعث محمدا بالحق لو ان جملا حلق ضیاء شط الفرات. فرمایا اگر ایک اونٹنی فرات کے کنارے پر ضائع ہو جائے, مر جائے, تو خشیت ان یسأل اللہ عنہ آل الخطاب. اللہ حاجی صاحب میں تو حیران ہو گئے, مجھے لگا نیب کے بانی عمر فاروق رضی اللہ ہیں, انہوں نے بنایا تھا. آپ نے فرمایا کہ صرف عمر نہیں, عمر کے پوری آل اس کی جواب دہ ہے اور خاندان, پوری فیملی. محمد بن مسلمہ کو وہ بنایا ہوا تھا, یہی چار محتسب بنایا ہوتا ہے احتساب کا کہ جا کے اور وہ آگ لگوا دی جی گورنر ہاؤس کو جا, اور اس کے بانی آپ ہیں احتساب کے اور نظام احتساب کے. ایک نظام تھوڑا ہے جی, مسئولیت کا کتنا احساس تھا صدیقی صاحب. ایک نظام تھوڑا ہے, ڈاک کا نظام ہے, زمینوں کی پیمائش ہے, نہری نظام جو ہے وہ دیا ہے, ڈاک کا نظام, بیت المال ہے, اور یہ جو عدالتوں کا نظام, عدالتی نظام, بیت المال جناب, مردم شماری ہجری سن کا آغاز کوئی کرتے چلے جائیں. اچھا جی وہ ذرا واقعہ سنائے نا کہ وہ دریا سامنے آ گیا تو کہتے ہیں کہ اللہ کا نام بھی لیا تھا سعد بن ابی وقاص نے, اور ساتھ کہا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور عمر فاروق کی فوج کے سپاہی ہیں. جی ہاں, فارس کی طرف لشکر تھا جی, اور انہوں نے اپنے لیے پہلے تو پل پار کر کے آئے تھے. اب یہ جو جلگار ہوئی وہ اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ پل جلا دو, پلیں توڑ دو, کشتیوں میں آگ لگا دو. انہوں نے آگ لگا دیا. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جائیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ کا نام لو اور دریا جو ہے اس میں ڈال دو. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, کہ اللہ تعالیٰ کا نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, غلام ہیں, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ہم سپاہی ہیں, یہ کہا اور ڈوڑ, اور وہ دھول اڑی جی کہتے ہیں اس میں. جی ہاں, وہ ایسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ٹاپیں جو ہیں نا لگتی ہیں تو صحرا میں جس طرح گھوڑے دوڑتے ہیں نا اور دھول اڑتی ہے, دریا سے دھول اڑ رہی تھی جی, اور وہ جو ان کی زبان سے نکلاتے ہو آمدن, ایرانیوں نے کہا یہ جن آ گئے. یہ مدائن میں جنگ ہوئی ہے جی ہاں, اور اس کا نام, وہ جن کا پیالہ گم ہوا ان کا نام تھا مالک بن عامر غالباً, ہے نا. حضرت سعد نے پوچھا کہ کسی کی کوئی چیز تو نہیں گر گئی. سعد بن عامر نے کہا کہ میرا پیالہ گر گیا. تو آپ نے مالک بن عامر نے مالک بن عامر نے کہا میرا پیالہ گر گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا کو حکم دیا کہ اس کا پیالہ واپس کرو. اب آپ یہ دیکھیے یہ کیا مظاہر ہیں اور کیا وہ لوگ ہیں اور کیا ان کے تصرفات ہیں جی. وہ اصل میں اللہ رسول کے ہو گئے نا جی, تو مظاہر کائنات ان کے ہو گئے جی. واہ واہ واہ. اچھا جی, راتوں کو گشت جی, اللہ اکبر. اونٹ بیت المال کا گم ہوا ہے تو اس کو تنے تنہا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضور آپ چھوڑیں, خادم غلام پکڑ لائیں گے. فرمایا کل قیامت کو خادم غلام نہیں عمر کھڑا ہوگا جواب دینے کے لیے. خود لے کے آ رہے ہیں اس اونٹ کو گھیر کے. دن کے وقت بھی درہ فاروقی ہاتھ میں ہوتا تھا اور گشت کر رہے ہوتے مارکیٹوں میں, کون کیا ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, کون جناب یہ چیمبر آف کامرس بنا دیا, چیمبر آف کامرس بنایا, اصول تجارت کے ریٹس, کنٹرول پرائس کا تصور دیا, اور پھر پوچھنا جا کے کوالٹی کا تصور دیا, قیمتیں زائد آپ نے وصول نہیں کرنی. اچھا یہ بھی ایک, اچھا راتوں کا گشت علیحدہ ہے, دن کا گشت علیحدہ ہے. راتوں کو کسی کو نہیں پتا یہ کون ہے. ایک دروازے پہ دستک دی, اندر سے گل گپاڑے کی آوازیں آ رہی ہیں, کوئی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے. عبد الرحمن ابن عوف ساتھ تھے, دروازہ بند ہے, جلال آیا کہ عمر کے عہد خلافت میں یہ ہو رہا ہے شور شرابہ. اندر چلے گئے پھلانگ کے دیوار سے. اب وہ شخص جو ہے شراب کے نشے میں, کون ہے میاں آپ لوگ؟ کہا تم کیا کر رہا ہے, تو ہمیں چھوڑ. اس کی اچھی خاصی کلاس لی. اب وہ بندہ عجیب تھا, عہد فاروقی کا, وہ نشے میں دھت آدمی. اس نے کہا میرا احتساب کرنے آیا, میرے گھر میں بغیر میری اجازت کے داخل ہو گئے. اگر میں نے ایک غلطی کیا ہے تو آپ نے کتنی غلطیاں کی, اور آپ نے پھر آپ نے تجسس کیا نمبر 2, پھر نمبر 3 آپ نے بدگمانی کی, اور قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا.
اچھا آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کی طرف دیکھا, ہاں, انہوں نے کہا امیر المومنین بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, صبح آئیں گے. یہ معاملہ ماحول کیا ہوگا, کیا فضا ہوگی, کیا کانفیڈنس ہوگا اور کیا برکت ہوگی. کیا ہے جی کہ یہ آپ کا کرتا لمبا کیسے؟ جی آپ خطبے میں بتا رہے ہیں, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ نے فرمایا سنو میری بات سنو, خطبے میں جلال سے. سلمان فارسی نے کہا ہم نہیں سنیں گے. اچھا, عجیب بات, آواز آئی اس مجمع سے, فاروقی مجمع سے, پوری ہم نہیں سنیں گے, نبی بھری ہوئی ہے, لا نسمع ولا طاعت. ہاں, کہا کیوں؟ کہا پہلے یہ بتا دیں اتنا بڑا آپ کا جسم ہے, یہ جو چادریں بیت المال کی تقسیم ہوئی تھی, آپ کا لباس تو اس سے ایک سے بن ہی نہیں سکتا, یہ کیسے بن گیا؟ تو آپ نے وہیں خطبہ روکا, فرمایا میں نہیں, میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اس کا جواب. عبداللہ بن عمر آئے, کہا بتاؤ. انہوں نے کہا کہ ابا جان کو پوری نہیں آ رہی تو میں نے اپنی قمیص بھی پیش کر دی تھی, اس سے سوٹ پورا ہو گیا. تو سلمان فارسی نے کہا حضرت آپ بولیے ہم سنیں گے. اور اگلی بات ہائے ہائے کہ اگر آپ کہیں ٹیڑے ہوتے صحیح راہ پہ نہ ہو تو ہم اپنے نیزے کی اندھی سے آپ کو سیدھا کر دیں گے. اور کہا شکر ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صدیقی صاحب اگر کسی نے انتظامی معاملے میں ذرا سی کمزوری دکھائی ہے تو وہ چاہے عمر بن عاص ہو اور چاہے خالد بن ولید ہو, اسی وقت وہ سسپینڈ ہی کر دیا اور معزول کر دیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ اعتماد بھی فرماتے تھے بہت ہی, فاتح مصر, فاتح مصر. تو لیکن دیکھیں معاملات میں لغزش بھی ان کے بیٹے سے ہوئی کہ ایک عام سے شخص کو اس نے درے مار دیے اور آپ تک خبر پہنچ گئی. اب دیکھیے باخبری کا بھی یہ عالم ہے جی, کہاں مصر کہاں مدینہ منورہ. تو دیکھیے کہ ایک بے تکلفی بھی تھی ان سے, جب قحط پڑ گیا تھا تو انہیں گرامی نامہ لکھا تھا اور اس میں لکھا تھا آسی ابن آسی جلدی پہنچو مدد کے لیے. حضرت عمر بن عاص کو جی کمال, یعنی بے تکلفی کا عالم بھی تھا, دوست تھے ایک اچھے. اور لیکن اب دونوں باپ بیٹے کو بلا لیا جی, بلا لیا جی. کیا کہا؟ وہ کہا کہ ماؤں نے بچوں کو آزاد جنا تھا, تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنانا شروع کر دیا جی. اور اسے پکڑا اور کہا کہ درہ اس کو دیا. ہاں, اور اسے کہ بیٹے نے اسے بچے مارتے ہوئے اس شخص کو کہا تھا, گمنام آدمی کو, کہ تو بڑوں کی اولاد سے گستاخی کرتا ہے. اور یہ فکرے بھی آپ تک پہنچ گئے تھے. آپ نے درہ اس عام شخص کو پڑھایا اور کہا اس بڑے کی اولاد سے ذرا خبر لو جی, اور پھر کہا کہ کچھ اس کے باپ کی بھی خبر لو, اس کی وجہ سے یہ جو ہے اسے یہ جسارت جاتا ہے یہ بات پڑھ کے کہ باپ کی وجہ سے, باپ کی وجہ سے اسے یہ جسارت ہوئی ہے. اگر باپ کی یہ انگیخت نہ ہوتی تو یہ نہ کرتا جی. حالانکہ حضرت عمر بن عاص نے نہیں کہا ہوگا, انہیں بھی تو پتا تھا نا کہ دور فاروقی میں رہ رہے ہیں. اگر کسی وزیر کی بیٹی یا بیٹا گالی دے ملک کو تو پھر اس کے ماں اور باپ کو بھی پکڑنا چاہیے. یہ پکڑنا چاہیے, تربیت کیا ہے جی, اور یہ اسی کے انا پہ ہی ہے نا. اور ایاز بن غنم آپ دیکھیے کہ انہوں نے پتلا کرتا پہننا شروع کر دیا اور ڈیوڑی بنا لی جی. اور شکایت ملی کہ ایک دربان بیٹھ گیا جی. محمد بن مسلمہ نے جا کے دیکھا اور ان کو اسی وہ چادر میں اپنی باندھ کے لے آئے اور آپ کو ساری رودات سنائی. تو آپ نے فرمایا کہ تم کچھ عرصہ یہ ریوڑ چراؤ گے. تو انہوں نے کہا جی میں ریوڑ گورنری سے میں اب ریوڑ چراؤں. تو آپ نے کہا تم ابن غنم ہو. تم بھول گئے کہ تم ابن غنم ہو. غنم کہتے ہیں نا, ریوڑ کوئی غنم کہتے ہیں, بکریاں چرانے والے. اور پھر وہ بالوں کا, اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا وہ جو لباس پہنا دیا, گرمی اونٹ کے بالوں کا لباس, یہ سیدھا کر دیا ہے. یعنی اس کا مطلب وہ OST کے بنانے کے بانی بھی ہے. اچھا جی, اپنا شہزاد صاحب ایک اور بات دیکھیں,
خطبہ دیتے ہوئے خیال آ گیا کہ اللہ کا شکر ہے کتنی بڑی میری سلطنت ہے, کتنے ملکوں پہ حکمرانی ہے ہماری, کیسر و کسریٰ کو فتح کر لیا ہے. ایک دم مضمون چینج کر. وہ کیا کہا؟ اچھا دیکھیے روحانیت, اپنے آپ کو کیا کہا کہ عمر تم وہی ہو جو بکریاں چرایا کرتے تھے, خطاب کے بیٹے. لوگوں نے حیران ہو گئے, ابھی تو اچھا بھلا خطبہ دے رہے تھے, یہ بیچ میں فرمایا لوگوں میں وہ عمر ہوں جو ان عرب کی چراگاہوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, اور جب اونٹ میرے قابو نہیں آتے تو میرا باپ مجھے درے مارتا تھا. اے عمر بھول گئے اصل میں اپنے احتساب نفس تھا, خود کو ممبر پہ پبلکلی لوگوں کے سامنے اعتراف کرنا, یہ احتساب نفس تھا. اس لیے حکمران غلطی کرے تو اس کو چاہیے مانے, خود مانے, اعتراف کرے. وہ اصلاح کا بہت بڑا رستہ ہے, اور الناس ولا دین ملوکہم غازی صاحب, اس سے بڑا اثر پبلک پہ ہو رہا ہوتا ہے. بہت اچھا. اچھا حاکم کی تاثیر وہ گھر سویا بھی ہو, اس کی نیکی یا بدی کی تاثیر نیچرلی عوام پہ جاری ہو. اچھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, جبلہ بن احم غسانی بہت بڑا آفیسر تھا غسان کا, یمن کا, اور اپنے علاقے کا بہت بڑا آدمی تھا, طواف کر رہا ہے, طواف کر رہا ہے, بہت بڑا ایلیٹ کلاس تھی. ایک عام آدمی بیچارہ بدو سا, اس کا پاؤں آگے, اس کے کپڑے پیچھے لٹک رہے تھے نا, تکبرانہ لباس پہنا, اس کا جب پاؤں آیا تو اس نے تھپڑ مار دیا. عہد فاروقی تھا, اس نے بھی اٹھ کے تھپڑ مارا دوبارہ. اچھا ہاں, اس بدو نے, حبشی نے کہا کہ مجھے تو تھپڑ مارتا ہے. آج بھی حبشی آپ کو پتہ ہے جب طواف کر رہے ہوتے ہیں لوگ, بندہ کہتا ہے میں پیچھے. اچھا جب اس نے, تو اب وہ اس کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا, یار یہ آپ بدو نے مجھے پورا کیس بنا دیا, اس کو ایسی تیسی پھیر دو جناب. عمر فاروق کو الٹا شکایت کر رہا. اچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہوا بھائی؟ کہتا جی میں نے اسے تھپڑ مارا تھا, اس نے مجھے تھپڑ مار دیا. تو فرمایا حساب برابر ہو گیا, پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی عمر آپ عام لوگوں کو شے دے رہے ہیں. فرمایا شے نہیں دے رہا, میں تو عدل کا تقاضا یہی ہے. اگر اس نے کوئی زیادتی, اس سے زیادہ 2 مارے ہوتے تو پھر میں اسے پوچھتا. اچھا اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو سپورٹ کی. یہ تھا ضعیف کے ساتھ, کمزور کے ساتھ کھڑے ہونا, حق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ کھڑے ہونا. یہ وجہ تھی کہ جب کیسر و کسریٰ ڈھونڈتے تھے کہ عمر کی فتح کا راز کیا ہے, اور جاسوس چھوڑتے تھے, اور وہ جاسوس مدینے میں آتا تھا نا غازی صاحب, تو پوچھتا تھا کہ آپ کے خلیفہ, آپ وہ واقعہ سنائیں, آپ خلیفہ کا پیلس کہاں ہے, ہیں جی آپ کا وہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے. تو انہوں نے کہ ایک جھونپڑا سا تھا کچا, اس کی طرف اشارہ کیا, وہ ہمارے خلیفہ راشد کا گھر ہے. وہ حیران پریشان ہو گئے, عمر امیر المومنین یہاں رہتا ہے؟ ان کا ہاں, لیکن ملے گا نہیں یہاں تمہیں اس جھونپڑے میں. کہاں ملے گا؟ کہا وہ یا مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ ہوگا, یا مسجد کی تزئین و آرائش میں ہوگا, یا کسی غریب مسکین کا پتہ کرنے گیا ہوگا کہ یار اس کو ضرور. اچھا جب وہ شخص آیا تو اس نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر ایک اینٹ رکھ کے اس کا تکیہ اور سکون سے سوئے ہوئے. اب اسے پھر بھی یقین نہیں ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتے. کسی سے پوچھا کہ یار امیر المومنین کون ہے؟ ان کا وہ جو بندہ نہیں لمبا جسم کا سویا ہوا وہ ہے. اب وہ پہنچا, کہا جی میں آیا ہوں کچھ گفٹس اور کچھ میسیجز لے کے, سفیر بن کے آیا ہوں, کسریٰ نے مجھے بھیجا. فرمایا یار میرا وقت ضائع کر رہے ہو آپ, ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں, ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں. کام کیا؟ مسجد نبوی شریف کے لیے مٹی کا گارا لیپ کے لیے بنا ہوا تھا, وہ عمر فاروق تیار کر رہے تھے خود, اور اس سے باتیں کرتے تھے, ایک دم اس میں اتر گئے, اور پنڈلیوں تک وہ گارا یوں بناتے رہا, تو ساتھ بات بھی کرتا جا. وہ مزید پریشان. اس نے ایک خوشبو کی شیشی نکالی, کہا کہ اس وقت دنیا کی اعلیٰ ترین مشک آپ کے لیے ہمارے بادشاہ نے گفٹ بھیجی ہے. وہ آپ نے فرمایا اچھا بہت شکریہ یار, تحفہ, خوشبو تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اب وہ شیشی لی اور ساری اس مٹی کے گارے میں چھڑک دی. فرمایا اللہ کے گھر سے بہتر کون حق رکھتا ہے کہ یار یہ خوشبو اس میں ڈالی جائے. تو اس نے کہا کہ جناب ایک آپ کے لیے زہر بھی بھیجا ہے. اچھا کسی اپنے دشمن کو, آپ نے خفیہ دشمن ہونا, تو اس کا ایک قطرہ 1000 بندے کے لیے کافی ہے. یہ ایک شیشی ہے, بڑا خطرناک زہر ہے. آپ نے فرمایا ہاں اس کی میرا ایک بڑا خفیہ دشمن ہے, وہ کسی طرح میرے قابو ہی نہیں آتا. شیشی پکڑی پوری کی پوری. اللہ فرمائے جو میرا نفس ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, اور ساتھ یہ الفاظ ادا کیے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اب وہ شخص کھڑا دیکھ رہا تھا کہ ابھی یہ بندہ گرا اور ختم ہو گیا. اب وہ شراپا حیرت اور مبہوت وہ شخص کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے. اب اس نے جو فکرہ کہا وہ بھی اس نے کمال کر دیا. جی اس نے کہا کہ یہ کسی لاؤ لشکر کے بغیر جو زمین پہ سویا ہوا ہے سکون کی نیند, یہ انصاف دیتا ہے. یہی تو راز تھا جو اس نے بعد میں کنکلوڈ کیا اس کو, اور میسج وہاں جا کے دیا کہ ہاں بھئی کیا رپورٹ کیا ہے. اس نے کہا رپورٹ یہ ہے کہ وہ مدینے کا جو درویش خلیفہ ہے
وہ اپنی سلطنت میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیتا، عدل اور انصاف اس درجے کا ہے غازی صاحب، کانفیڈنس لیول کہ زمین ہلے تو عمر فاروق درہ مار کے کہتے ہیں رک جا، ہلتی کیوں ہے، کبھی تیرے اوپر ظلم ہونے دیا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کہ ایک بندہ شام کو پہنچ گیا گھر پہ، اس نے کہا میرا ایک مسئلہ میں بیان کرنا ہے. یہ تھکے ہوئے گھر گئے تھے، تھوڑی دیر پہلے باہر نکلے، اس کو درہ مارا، کہا کہ وہاں آنا تھا جہاں میں لوگوں کے سارے مسائل سن رہا ہوتا ہوں، اس سے بے وقت آ گئے ہو. وہ چلا گیا، بعد میں خیال آیا کہ یہ تو زیادتی ہو گئی ہے. اس کو بلایا، اس کے ہاتھ میں وہ درہ دیا، کہا اب تم مجھے مارو. اس نے کہا خدا کے لیے، کہا نہیں تم بدلہ لو. اس نے کہا نہیں میں آپ کو معاف کرتا ہوں اللہ رسول کے نام پہ. یہ حالت ہے جی. اور وہ واقعہ بھی ذرا سنا دینا کہ بچے 3 دن سے بھوکے، اور خاتون جو ہے اس کے بچے رو رہے ہیں، اور وہ اندر جا کے وہاں پوچھا. اس نے کہا میں بیوہ ہوں، کھانے کو کچھ نہیں، 3 دن سے یہ پتھر پانی میں پتھر ڈال کے پکانے. تو کیا کیا سیدنا فاروق؟ واپس آئے اور سارا ایک اثاثہ اٹھایا جی. اسلم آپ کا خادم تھا ساتھ، اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اٹھا لوں. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بوجھ میں نے اٹھانا ہے، تو بہتر ہے کہ میں آج ہی اٹھا لوں. اچھا. اور وہاں پہ پھر پہنچایا، پشت پہ بوری اٹھائی، پشت پہ بوری اٹھائی، اور پھر خود پکایا، سارے احوال اس کے سنے، اور پھر اس کا وظیفہ مقرر کیا. ہاں جی. اور پھر رفتہ یہ چونکہ بیت المال کا سسٹم بنتے ہوئے بھی کچھ ایک دیر لگی نا. اور یہ دیکھیے کہ آج ایک چیز ہے، وہ بات ذرا کر دینا کہ اسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پھونکنی سے وہ آگ کر رہے تھے، چولہا جلا رہے تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا تھا. جی ہائے ہائے. یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، 26 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. صدیقی صاحب ایک اسی طرح کا ڈیلیوری کیس بھی تھا. رات ایک خاتون کرا رہی تھی اپنی بیگم تکلیف سے، اپنی اہلیہ کو لا کے اٹھایا ہے اور کہا کہ چلو چلیں جا کے. اندر سے جب بیگم نے کہا کہ امیر المومنین مبارک ہو، پھر آپ کے دوست کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا امیر المومنین جی. یہ دیکھیے کہ بے غرضی کس حد تک جی، اور کس قحط پڑ جاتا ہے نا. بیٹے نے غلطی کی تو اس کو بھی، ہاں اسے بھی سزا. 40 لگے تھے. قحط جب پڑ گیا، 80 کوڑے پورے جو حد تھی پوری لگائی گئی، اور قحط پڑ گیا. شروع آپ سے ہوئے تھے نا، پہلے 40 ہوتے تھے، 80 آپ نے شروع کیے. اچھا جی. حد قذف پہ قیاس کرتے ہوئے نا، حضرت علی کا مشورہ تھا یہ کہ 80 ہونے چاہیے. تو قحط پڑ جاتا ہے تو منع کر دیتے ہیں کہ اب گھی میرے دسترخوان میں نہیں آئے گا، اور بالکل وہی کھانا کھا رہے ہیں جو کہ عام لوگ کھا رہے ہیں جی. کہا جاتا ہے کہ آپ کی آنتوں سے کڑکڑانے کی آواز آتی تھی، ہاتھ مارا زور سے، پیٹ پہ ہاتھ مارا. اور ایک بہت بڑی بات کہ آپ جو روزمرہ کی اخلاقیات تھی نا، اس پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی. دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فجر کی نماز میں نہیں آ رہا، تو پوچھ رہے ہیں کہ کیوں جی. وہ اس کی والدہ نے کہا کہ ساری رات وہ عبادت کرتا ہے اس لیے فجر میں نہیں آتا، تو آپ نے اسے تلقین کر رہے ہیں. کسی کی داڑھی کو بے ہنگم دیکھ رہے ہیں تو اسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی سنت رسول کو ذرا خوبصورت کر کے رکھو. کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ پتہ چلا کہ ایک امام تبت یدا ابی لہب پڑھتا ہے ہمیشہ، تو اسے کہا کہ تم بنو ہاشم کو ٹیز کرتے ہو. صورتیں تو اور بھی ہیں لیکن تمہارے پیش نظر مقصد کیا؟ دیکھیں معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے تھے جی. ایک شخص ہمیشہ پڑھنے والے کو ابسا و تولا پڑھتا ہے، تو اس کو جا کے چیک کرتے ہیں جی، اور دیکھتے ہیں کوئی شخص بازار جاتے ہیں نا تو نظر رکھتے ہیں کہ بھئی یہ تم روزانہ گوشت کیوں خریدتے ہو،
سبزی بھی لیا کرو، دال بھی لیا کرو، یعنی اس حد تک جو ہے وہ نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ اور صدیقی صاحب مسجد میں دیکھتے تھے کوئی ینگ اچھا جی، آدمی، ایسٹس، غازی یہ صاحب جو ایسٹ آج شامل کرتے ہیں نا سال کے بعد سرکاری افسر یا ججز، اب پولیس دینی پڑتی تھی نا ہمیں اپنے ایسٹس کی، وہ سارے ججز سے بھی لیتے تھے، سارے عمال سے بھی، یہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ غازی صاحب صبح دیکھتے تھے کوئی ینگ آدمی تو نہیں مسجد میں یوں مراقبے میں بیٹھا ہوا اشراق کے بعد، اچھا اگر بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ درے کی جو ہتھی ہوتی تھی وہ اس کے یہاں مار، اچھا تو جوان آدمی ہے جا کے کوئی کام کاج کر، تو یہاں فارغ کیوں بیٹھا؟ یہ نظر تھی۔ کوئی بوڑھا بزرگ بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے، ریٹائرڈ آدمی اللہ اللہ کر رہا ہے ایکسٹرا ٹائم، ینگ آدمی کو کہا مارکیٹ میں جاؤ کام کرو پریکٹیکلی، بے روزگار نہیں پھرنا اور ویلے بھی نہیں پھرنا کام، یہ نظر تھی عمر فاروق کی۔ جی ناظرین اکرام، وقت ہوا ہے کتاب الشفا سے نسخے کا، دانت کے درد کا یہ علاج ہے۔ اگر کسی شخص کے دانت میں درد ہو تو سورہ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے منہ پر پھیر لیں، انشاءاللہ دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ارشاد فرماتے ہیں، اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ پیاس سے مر گیا تو اس کا بھی جواب عمر کو دینا ہوگا۔ جی قاسم۔ مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، دعائے مستجاب حضرت ختم الرسول وہ ہیں، دعائے مستجاب حضرت ختم الرسول وہ ہیں، نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی، جو عرفان محمد کی تمنا ہے تیرے دل میں، جو عرفان محمد کی تمنا ہے تیرے دل میں، تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی فاروق اعظم کی، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی، نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا، نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا، زہے قسمت ملی ہے چاکری فاروق اعظم کی، مثالی ہے جہاں میں زندگی
فاروق اعظم کی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم